آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سارم کہاں ہیں؟ میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ جیسا بتایا تھا تم اس سے بھی زیادہ حسین ہو۔ اس لڑکے نے گیٹ کو کنڈی لگا دی تھی۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی خباثت حیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوئی تھی۔ سارم آنے والے ہوں گے، تمہیں وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، خبردار تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ حیا چند قدم پیچھے ہوئی۔ اسے اپنی عزت سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میں ابھی تمہارا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب سارم تمہیں یہاں دیکھے گا، اس کے بعد جو ہوگا تب میں تمہاری خوبصورتی کا لطف اٹھاؤں گا۔ وہ ہنسا۔ حیا کا چہرہ سپید پڑا۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا یہاں اگر سارم اسے دیکھ لیتا تو بچانے سے پہلے اس کی عزت پر سوال اٹھاتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حیا کے لبوں سے بمشکل الفاظ نکلے۔ اسے دل میں کہیں یقین تھا کہ سارم اس پر یقین کرے گا، اب وہ اس کا شوہر تھا۔ اچانک دروازہ دھڑدھڑایا گیا۔ حیا کا چہرہ مزید سفید ہو گیا۔ اس کے جسم میں جیسے جان نہیں تھی۔ اس لڑکے نے حیا کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا اور اس کے نزدیک آیا۔ چابی کی آواز پر دروازہ کھلا۔ سامنے سارم، امرین، چچی اور چچا موجود تھے۔ سب کے چہرے ساکت تھے۔ ان سب کو دیکھ کر وہ لڑکا دور ہوا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمارے گھر میں یہ ذلیل حرکت کرنے کی؟ عارف چچا نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا۔ حویلی کے کشادہ حال کی فضا اس وقت اتنی بوجھل اور زہریلی ہو چکی تھی کہ سانس لینا بھی دو بھر محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں لگی بھاری گھڑی کی پینڈولم کی ٹک ٹک ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ایک نئی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ حیا جو چند لمحے پہلے تک اس گھر کی بہو اور اپنے شوہر سارم خان کی محبت کی دعوے دار تھی، اس وقت حال کے یخبستہ اور سفید سنگ مرمر کے فرش پر بکھری ہوئی پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ اسے چند گز کے فاصلے پر بے دردی سے پھینک دیا گیا تھا اور اس کا پورا وجود شدید صدمے، خوف اور ناگہانی رسوائی کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے کمرے کے دروازے پر ہونے والی زبردست دردراہٹ اور چابی سے لاک کھلنے کی سنسنی خیز آواز نے اس کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامنے اس کا شوہر سارم خان، سائدہ چچی، امرین اور عارف چچا موجود تھے۔ ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں ایک ایسا سناٹا اور زہر تھا جس نے حیا کو لمحوں میں جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ لڑکا جسے امرین نے نہایت چالاکی سے حیا کے کمرے میں بھیجا تھا اور جس نے داخل ہوتی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر حیا کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا تھا، عارف چچا کی گرفت سے نہایت آسانی سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد جو طوفان کھڑا ہوا اس نے حیا کی پوری کائنات کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ سارم، یہ آدمی، یہ اچانک آ گیا، اور حیا کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ اس کا سانس سینے میں بری طرح دھنس رہا تھا اور ہچکیوں کے درمیان سے بمشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سارم کی طرف بڑھائے، اس امید میں کہ وہ شخص جس نے چند دن پہلے قاضی کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما تھا اس کی آنکھوں میں پاکیزگی دیکھے گا۔ سارم، میرا یقین کرو، خدا کے لیے میرا یقین کرو۔ امرین نے مجھے یہاں بھیجا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، میں خود نہیں آئی، یہ لڑکا بھی اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سارم پھٹی پھٹی اور زہر آلود نگاہوں سے اپنی نئی نویلی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت اور اعتماد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک شدید نفرت اور اندھی غیرت کا ننگا ناچ تھا۔ یہاں آتے وقت امرین نے نہایت ہمدردی کا مائکرو ڈرامہ رچاتے ہوئے اسے راستے میں بتا دیا تھا کہ حیا حویلی کے پچھلے حصے میں کسی غیر مرد سے ملتی ہے اور آج بھی وہ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ سارم کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو جھوٹ مان لے، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو حیا کے اتنے نزدیک دیکھا اور حیا کو بغیر دوپٹے کے سامنے کھڑے پایا تو اس کے اندر کے شک کا دیو پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ کیا سنے گا سارم؟ سائدہ چچی کی پھنکارتی ہوئی آواز نے حال کے سناٹے کو چیر دیا۔ وہ فوری طور پر اپنی بیٹی امرین کی حمایت میں آگے بڑھی اور حیا کی طرف زہریلی انگلی اٹھاتی ہوئی بولی، تم سب کچھ کر کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اب میری معصوم بیٹی پر الزام لگا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی اس نیچ حرکت پر؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ امرین ان تمام گندے کاموں سے کتنی دور ہے۔ وہ تو حویلی کی عزت کا پاس رکھتی ہے اور تم نے اس حویلی کے تقدس کو خاک میں ملا دیا۔ چچی، خدا کا خوف کریں۔ حیا زمین پر گھٹنوں کے بل سرکتی ہوئی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ رہا تھا۔ آپ سچ جانتی ہیں، امرین نے خود مجھے کہا تھا کہ سارم نیچے بلا رہے ہیں۔ میں نے نکاح سے پہلے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
میں اپنے شوہر سے دھوکہ کیسے کر سکتی ہوں؟ بکواس بند کرو۔ صارم کی کڑکدار اور کرخت آواز نے حیا کا دل چیر دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اگر تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا تھا حیا تو تم مجھے صاف بتا دیتی۔ مجھے اس طرح دھوکہ دینے کی، میری غیرت کا نیلام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری شادی کو بھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ صارم نہیں، ایسا مت کہو، میں تمہاری بیوی ہوں، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ حیا کا وجود ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس نے صارم کے جوتوں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلا دی، لیکن صارم نے نہایت بے دردی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ آنسو بہا کر اور گڑ گڑا کر تم اپنے اس گناہ کو دھو نہیں سکتی۔ سائدہ چچی نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنے شوہر عارف چچا کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ عارف صاحب، یہ ہے آپ کی لاڈلی بھتیجی کا سچ۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ جس کی ماں بھاگ کر شادی کر سکتی ہے اس کی بیٹی سے کسی اچھی تربیت کی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ خاندانی خون اپنا رنگ دکھا ہی دیتا ہے۔ یہ بار حیا کے لیے سب سے زیادہ کاری اور اذیت ناک تھا۔ اس کی ماں نے سالوں پہلے پسند کی شادی کی تھی، جس کی سزا اسے بچپن سے چچی کے تانوں کی صورت میں ملتی آئی تھی۔ آغا جان نے حیا کی ماں کی وفات کے بعد حیا کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیا تھا، لیکن سائدہ چچی نے کبھی اسے اس حویلی کا حصہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ حیا نے تڑپ کر ہال کے ایک کونے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھے اپنے بوڑھے دادا آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان فالج کے شدید حملے کی وجہ سے بولنے اور چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اس وقت حیا کے لیے بے پناہ درد اور آنسو تیر رہے تھے۔ حیا بمشکل اٹھ کر آغا جان کے قدموں میں جا بیٹھی اور ان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگا لیا۔ آغا جان، آپ کو تو اپنی حیا پر یقین ہے نا؟ بولو نا آغا جان، آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کی حیا ایسی نہیں ہے۔ کوئی بھی میرا یقین نہیں کر رہا، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں بے قصور۔ آغا جان کا دل اپنی پوتی کے اس درد پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر جسمانی توانائی کو مجتمع کرتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے لرزتے ہاتھوں کو حیا کے سر پر رکھا۔ ان کی آنکھوں سے لغات کے وہ تمام الفاظ بہ نکلے جو ان کی زبان ادا کرنے سے قاصر تھی۔ دیکھا آپ سب نے؟ حیا نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک امید کے ساتھ سب کی طرف دیکھا۔ آغا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے، انہیں مجھ پر پورا یقین ہے۔ صارم کو نہیں ہے، لیکن میرے دادا کو معلوم ہے کہ ان کی حیا پاک دامن ہے۔ تم بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ سائدہ چچی نے آگے بڑھ کر حیا کے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اسے بلا رحم و کرم گھسیٹتے ہوئے زمین پر پٹخ دیا۔ حیا کی چیخ نکل گئی۔ اسے لگا کہ اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ آغا جان تو خود معذور ہیں، وہ کیا بولیں گے؟ وہ تو تمہاری اس ذلیل حرکت کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کی بیٹی نے عزت نیلام کی تھی اور آج تم نے وہ کسر بھی پوری کر دی۔ میری جوان بیٹی امرین بھی اس گھر میں رہتی ہے۔ اگر تم اس طرح غیر مردوں کو گھر میں بلاتی رہی تو اس کا رشتہ کون لائے گا؟ سائدہ بیگم نے حیا کو دھکیلتے ہوئے حویلی کے مرکزی دہلیز کے پاس لا پھینکا۔ نکلو ابھی کے ابھی اس حویلی سے، میں تمہیں ایک لمحہ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ خود غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ اور الزام میری معصوم بیٹی پر ڈال دو۔ چچی مجھے مت نکھارے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حیا کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یتیم کا واقعی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جس حویلی کو اپنا گھر سمجھتی تھی وہ تو صرف ایک سراب تھا۔ عارف چچا نے آگے بڑھ کر سائدہ بیگم کو روکا۔ رکو سائدہ، ہم اسے اس طرح رات کے اندھیرے میں باہر نہیں پھینک سکتے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے حویلی کے 4 دیواری میں ہوا ہے۔ اگر یہ باہر نکلی تو لوگ باتیں بنائیں گے، ہماری ہی رسوائی ہوگی۔ تو کیا اسے یہاں سر پر بٹھا کر رکھیں؟ سائدہ بیگم چیخیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤں گی، لیکن اس بدکردار لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ صارم نے ایک سرد اور کرخت نگاہ اپنی روتی ہوئی بیوی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جگہ صرف غصہ تھا اور اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے جن کی حیا نے کبھی خواب میں بھی امید نہیں کی تھی۔ میں صارم خان تمہیں پورے ہوش حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ صارم نے حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ زہریلے الفاظ ایک کے بعد ایک 3 بار دہرائے۔ طلاق، طلاق، طلاق۔ حال میں جیسے سکوت مرگ چھا گیا۔ حیا کے لب ساکت رہ گئے۔ اس کے جسم سے جیسے تمام تر توانائیاں نچوڑ لی گئی تھیں۔ صرف 1 ہفتہ ہوا تھا ان کے نکاح کو اور آج صارم نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر اس کی بات سنے، اسے اپنی زندگی سے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ حیا زمین پر بے جان ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ صارم اپنا فیصلہ سنا کر اپنی دل کا خون کر کے وہاں سے نکل گیا۔ سب ایک ایک کر کے اسے اسی حال میں چھوڑ کر حال سے ہٹنے لگے، جیسے وہ کوئی چھوت کی مریض ہو۔
اسی حال کے ایک تاریک کونے میں شروعات سے لے کر اب تک ایک شخص بالکل خاموش کھڑا اس پورے تماشے کو نہایت باریک بینی اور سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سکندر خان تھا، سارم کا بڑا بھائی، ایک ایسا انسان جو کاروباری دنیا میں اپنے سخت رویے، بلا کی ذہانت اور بے باک شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو اکثر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کا شہرت رکھتا تھا، لیکن اس کی تیز عقابی آنکھیں انسانوں کی نیت کو ایک لمحے میں بھانپ لیتی تھی۔ سکندر اچھی طرح جانتا تھا کہ حیا بے قصور ہے، اور اس کے بھائی سارم نے اپنے جذباتی پن میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ جب سب حال سے ہٹ گئے اور صرف حیا سے سکتی ہوئی زمین پر پڑی رہ گئی تو سکندر آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے حیا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا۔ اف، تم بہت مظلوم ہو لڑکی۔ سکندر کی بھاری اور سنجیدہ آواز حیا کے کانوں میں گونجی۔ حیا نے سسکتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ آپ بھی انہیں لوگوں میں شامل ہیں جو یہاں کھڑے ہو کر میری رسوائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر اپنے کردار کی گواہی کے لیے کسی اپنے سے بھیک مانگنی پڑے تو وہ اپنا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو انسان تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے اس کی انگلی توڑ دینی چاہیے، مگر تم نے سارم کی آنکھوں میں بے اعتباری کا زہر دیکھ لیا تھا، پھر بھی تم اس کے سامنے اپنی رشتے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ حیا کا چہرہ درد اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ سکندر کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے وقار کو گنوا کر اس رشتے کو بچانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آپ کچھ نہیں جانتے، حیا نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میج لیں۔ میں نے اس رشتے کو بچانا چاہا، لیکن آپ کا بھائی بے حد کم ظرف نکلا۔ میں کہتی ہوں ابھی کہ ابھی نکالو اس لڑکی کو۔ سائدہ چچی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکلی اور حیا کو سکندر کے پاس بیٹھا دیکھ کر مزید بھڑک اٹھی۔ سب نے اس کے کرتوت دیکھ لیے ہیں، پھر بھی یہ یہاں جم کر بیٹھی ہے۔ چچی، سکندر آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی قدآور شخصیت اور چہرے کا جلالی تاثر ایسا تھا کہ سائدہ بیگم کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے پاس اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ اگر یہ لڑکی حویلی سے باہر جائے گی تو بدنامی آپ کی اور اس حویلی کی ہوگی۔ عارف چچا بھی تھکی ہوئی قدموں سے باہر آئے۔ سکندر صحیح کہہ رہا ہے سائدہ، ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا تاکہ حویلی کا راز باہر نہ جائے۔ میرے پاس اس کا حل ہے۔ سکندر کی روبدار اور حتمی آواز حال کی فضاؤں میں گونجی۔ سب نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب اور پر اصرار فیصلہ داری تھا۔ سکندر خان کے ان چند الفاظ نے حویلی کی فضا میں ایک بم سا پھوڑ دیا تھا۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس بلند و قامت باوقار اور پر اصرار مرد پر جا ٹکی، جس کے چہرے کی سد مہری اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ جو کچھ کہنے جا رہا تھا وہ محض کوئی جذبات میں لیا گیا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی۔ کیا حال ہے تمہارے پاس سکندر؟ عارف چچا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی پوچھا۔ ان کے چہرے پر تھکن، خوف اور حویلی کی انا کو لگنے والے داغ کا گہرا کرب صاف نمایاں تھا۔ وہ اب کسی بھی نئے طوفان کا سامنا کرنے کے اہل نہیں تھے۔ سکندر نے اپنے کوٹ کا ڈبل بریسٹڈ بٹن نہایت سکون سے بند کیا، اپنے داغدار جوتوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر سائدہ چچی کی طرف مڑا، جن کی آنکھوں میں اس وقت حیا کے لیے سراسر نفرت اور سکندر کے رویے پر شدید حیرت عیاں تھی۔ حال نہایت سادہ اور شفاف ہے چچا جان، سکندر کی بھاری گرجدار آواز حال کی بلند چھت سے ٹکرا کر گونجی۔ اگر آپ حیا کو اس طرح رات کی تاریکی میں حویلی کی دہلیز سے باہر دھکا دیں گے تو کل صبح اس شہر کی ہر انگلی، ہر گلی، ہر اخبار اور ہر ڈرائنگ روم میں خان حویلی کی خاندانی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ سچ کیا تھا یا کس نے کیا گناہ کیا، لوگ صرف یہ کہیں گے کہ عارف خان نے اپنی یتیم بے سہارا بھتیجے کو بے گھر کر کے سڑک پر پھینک دیا، تو پھر اس بد کردار لڑکی کو سر پر بٹھا کر پوجے۔ سائدہ چچی نے اپنے زہر آلود لہجے میں زہر گھولتے ہوئے چیخ کر کہا، میری معصوم اور پاک دامن بیٹی امرین کا کیا ہوگا؟ اگر اس منحوس لڑکی کا سایہ بھی اس حویلی میں قائم رہا تو میری بیٹی کا رشتہ کون لائے گا؟ لوگ تو کہیں گے کہ اس گھر کی ہر لڑکی کا کردار ایسا ہی ہے۔ امرین جو ایک کونے میں شاندار پردے کی اوٹ میں کھڑی اپنے مصنوعی آنسو پونجنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اس کے لبوں پر لمحے بھر کے لیے ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا پروجیکٹ بالکل صحیح سمت میں جا رہا تھا۔ سارم اور حیا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکا تھا۔ سارم کا دل حیا سے اٹھ چکا تھا اور حیا حویلی سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنے والی تھی، لیکن سکندر کے اگلے الفاظ نے اس کی تمام مسکراہٹوں کو دم گھونٹ کر مار دیا تھا۔
सिकंदर ने एक सरने का अमरीन की तरफ डाली और फिर रुख साइदा बेगम की तरफ कर लिया। चची जान, आपकी बेटी की मासूमियत और पाकदामनी का हिसाब मैं फिर किसी वक्त नहायत तफसील से करूँगा। फिलहाल बात इस हवेली की इज्जत आगा जान के वकार और हया की तहफ़्फ़ुज़ की है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, यूं पहेलियां मत पूछो। आरिफ चचा ने बेसब्री से चीख कर कहा। मैं हया से निकाह करूँगा। सिकंदर ने बगैर किसी तमीद के, बगैर किसी हिचकिचाहट के इतनी सादगी और सफाकी से कहा जैसे वो किसी मामूली तिजारती मुआहदे की बात कर रहा हूँ। हाल के साए जैसे साकित हो गए। साहिदा चची का मुंह खुले का खुला रह गया। अमरीन की रंगत जर्दी माइल सफेद हो गई और इसके हाथ में थमा हुआ रुमाल जमीन पर गिर गया। आगा जान ने अपने लरसती हुई फालिज़दा हाथ को हया की तरफ उठाने की नाकाम कोशिश की। उनकी आंखों में बेपनाह हैरत, खौफ और एक नामालूम उम्मीद का दीप जल रहा उठा। क्या? हया के खुश्क प्यासे लबों से बमुश्किल एक लफ्ज निकला। उसने जमीन पर पड़े पड़े फटी फटी आंखों से सिकंदर को देखा। वही सिकंदर खान जो कुछ देर पहले इसे महज एक तमाशाई की तरह देख रहा था, जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने के लिए मशहूर था। वो इसका हाथ थामने की बात कर रहा था। ये कैसा मजाक था? ये कैसा तलाफी का ड्रामा था? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो सिकंदर? आरिफ चचा ने सदमे से अपने हाथ हवा में लहराए। ये लड़की तुम्हारे छोटे भाई सारम की मुतल्लका है। अभी वो मुश्किल 10 मिनट पहले सारम ने इसे 3 बार तलाक दी है और तुम अपनी भाई की छोड़ी लड़की से। और इसीलिए सिकंदर ने आरिफ चचा की बात के दरमियान में इनकी बात काट दी। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। सारम जज्बाती है, बेवकूफ़ है और बगैर किसी तहकीक के सच को पसे पुष्ट डालकर फैसले करने का आदी है। उसने जो गलती की है उसका दाग हवेली की 4 दीवारी पर लगा है। अगर हया यहाँ से एक मुतल्लिका और बदनाम लड़की बनकर तन्हा निकली तो दुनिया इसके साथ साथ आप पर भी थूकेगी। लेकिन अगर ये सिकंदर खान की बीवी बनकर इस हवेली में कदम रखेगी तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इसकी तरफ उंगली भी उठा सके। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। साइदा बेगम किसी मरीज की तरह चीखी। मैं इस जलील और गंदे किरदार वाली लड़की को इस हवेली की बड़ी बहू बनकर रहती हुई नहीं देख सकती। सिकंदर, तुम होश में तो हो? ये लड़की बदकिरदार है। इसने गैर मर्द को कमरे में बुलाया था। सिकंदर का चेहरा लम्हों में खौफनाक हद तक सख्त हो गया। उसने साइदा चची की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाया। इसका कदावर रोबदार वजूद साइदा बेगम को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर गया। चची जान, सिकंदर ने इंतहाई धीमी लेकिन जहर में बुझी हुई बर्फानी आवाज में कहा। किरदार की गवाही कौन दे रहा है और कौन दिलवा रहा है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने अपनी इन आंखों से वो सब कुछ देखा है जो सारिम की जज्बाती आंखें नहीं देख सकी। हया बेकसूर है और ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। अमरीन भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। अमरीन का दिल सीने में जलजली की तरह धड़का। उसके पिशाने पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे। क्या सिकंदर सब कुछ जानता था? क्या उसने सवारा लड़के को पिछले दरवाजे से हवेली में लाते हुए देख लिया था? सिकंदर, हया ने जमीन पर अपने लरसते हुए वजूद को संभालते हुए कांपती आवाज में कहा, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मुझे इस हवेली से चले जाने दे। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मैं सड़कों पर भीख मांग लूंगी, लेकिन मुझे किसी की हमदर्दी या तरसी हुई निगाहों के सहारे नहीं जीना। सिकंदर ने नीचे झुक कर हया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई हवस, कोई रहम या लालच नहीं था, सिर्फ एक गहरा और हतमी फैसला कौन अंदाज था। ये हमदर्दी नहीं आया या? सिकंदर ने नरम मगर सख्त लहजे में कहा, ये तुम्हारा हक है। तुमने इस हवेली में तस्दील सही है और अब तुम इस हवेली में सर उठा कर रहोगी। सारिम ने तुम्हें बेगुनाह होते हुए ठुकराया है। अब इसे अपनी गलती का अंदाजा तब होगा जब तुम इसके सामने इसकी रसाई से दूर इसके बड़े भाई की इज्जत बनकर खड़ी होगी। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। साइदा बेगम ने आरिफ चचा का बाजू झंझोड़ दिया। आरिफ, कुछ बोलो। ये लड़का अपने भाई के मुतल्लका से शादी करेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे? आरिफ चचा ने एक नज़र सिकंदर के पुरएतमाद चेहरे पर डाली और फिर आगा जान को देखा। आगा जान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने धीरे से अपना सर असबात में हिला दिया। आगा जान जानते थे कि इस वक्त हया को बचाने का, उसकी इज्जत महफूज करने का और उसे साइदा बेगम के जुल्म से निकालने का यही एक वाहिद रास्ता था। सिकंदर चाहे कितना ही सख्त, बेबाक और मगरूर क्यों ना हो, वो कम ज़र्फ नहीं था। वो सारिम की तरह किसी दूसरे की बातों में आने वाला इंसान नहीं था। अगर आगा जान को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आरिफ चचा ने एक लंबी थकी हुई आवाज़ भरती हुई कहा, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। सिकंदर का फैसला दुरुस्त है। इसे हवेली का राज हवेली की दीवारों में ही रहेगा। आप सब पागल हो गए हैं, अमरीन चीखी।
اسے اپنا ضبط سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اس کی تمام محنت پر پانی پھر رہا تھا۔ اس لڑکی نے سارم بھائی کو دھوکہ دیا اور آپ اسے سکندر بھائی کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ خاموش رہو امرین، سکندر کی کڑکدار آواز نے امرین کو جیسے سانپ سونگا دیا۔ تمہاری زبان اس معاملے میں نہ ہی کھلوئے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اگر میں نے اپنا منہ کھول دیا اور ثبوت سامنے رکھ دیے تو اس حویلی سے حیا نہیں، تم اور تمہاری ماں ذلیل ہو کر نکالی جاؤ گی۔ امرین کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن سائدہ بیگم بھی سکندر کی اس کھلی دھمکی پر خاموش ہونے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سکندر خان وہ انسان نہیں ہے جو ہوائی تیر چلاتا ہو۔ اگر اس نے کچھ کہا تھا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی پختہ ثبوت ضرور ہو۔ سکندر نے حیا کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو حیا۔ حیا نے اس کے ہاتھ کو چھونے سے گریز کیا۔ وہ خود اپنے لرزتے ہوئے وجود کو سنبھال کر اٹھی۔ اس کا دوپٹہ اب بھی کچھ فاصلے پر زمین پر پڑا تھا، جسے سکندر نے آگے بڑھ کر اٹھایا۔ اس پر سے مٹی جھاڑی اور نہایت احترام سے حیا کے بے گور و کفن شانوں پر ڈال دیا۔ نکاح کے کاغذات اور قاضی صاحب کا بندوبست ابھی کرواتا ہوں۔ سکندر نے عارف چچا سے مخاطب ہو کر کہا، اور سارم کو بھی واپس بلا لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس فیصلے کا خود اپنی آنکھوں سے گواہ بنے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر حویلی کے مرکزی ڈرائنگ روم کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ شہر کے قاضی صاحب کو ہنگامی بنیادوں پر بلا لیا گیا تھا۔ حیا ایک کونے میں سجی ہوئی سوکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن اب ان آنسوؤں میں صرف درد اور خوف نہیں تھا، ایک عجیب سی سرد مہری اور خالی پن آ چکا تھا۔ جو حیا کچھ دیر پہلے اپنے وجود اور اپنے رشتے کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ اب اندر سے بالکل پتھر بن چکی تھی۔ سارم جب کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اب بھی غصہ اور پشیمانی کے ملے جلے اثرات تھے، لیکن جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قاضی صاحب کو دیکھا اور عارف چچا سے پورا واقعہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا سکندر بھائی، آپ حیا سے نکاح کر رہے ہیں؟ سارم کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لڑکی بد کردار ہے، وہ لڑکی بے قصور ہے سارم۔ سکندر اس کے سامنے آ کر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے صرف رحم اور گہرا افسوس تھا۔ اور تم نے بغیر کچھ سوچے، بغیر تحقیق کیے اپنی پاک دامن بیوی کو طلاق دے دی۔ تم نے اپنے اندر کے نام نہاد مرد ہونے کا ثبوت طلاق کے 3 الفاظ بول کر تو دے دیا، لیکن تم میں اتنا حوصلہ اور ظرف نہیں تھا کہ تم سچائی کی تہہ تک پہنچے۔ لیکن میں نے اسے سوارا لڑکے کے ساتھ اپنے کمرے میں دیکھا۔ سارم نے تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم نے وہی دیکھا جو تمہیں نہایت چالاکی سے دکھایا گیا۔ سکندر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے سخت لہجے میں دبایا۔ تم نے امرین کی باتوں پر یقین کیا، تم نے اس مصنوعی ماحول پر یقین کیا، لیکن تم نے اس لڑکی کے کردار پر یقین نہیں کیا جس کے ساتھ تم نے نکاح کا مقدس پیمان باندھا تھا۔ اب تم اس معاملے سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو چکے ہیں۔ حیا تمہاری کچھ نہیں لگتی، لیکن اگلے 5 منٹ میں وہ میری قانونی بیوی بننے جا رہی ہے۔ سارم کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو ایک بے جان سائی کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ سارم کے دل میں ایک دم سے پچھتاوے کا ایک زہریلا تیر پیوست ہوا۔ کیا واقعی اس نے جلد بازی کی تھی؟ کیا حیا سچی تھی؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ طلاق کے الفاظ ادا ہو چکے تھے اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ قاضی صاحب، نکاح کا آغاز کیجیے، سکندر نے پورے اعتماد اور حتمی انداز میں کہا۔ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع کیا۔ حیا نے بغیر کچھ کہے بوجھل دل اور کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ ایجاب و قبول کے وہ 3 الفاظ ادا ہوتی اس کی زندگی کا دھارا ایک بالکل نئی اور نامعلوم سمت میں موڑ گیا۔ وہی سارم جو کچھ دیر پہلے اس کا شوہر تھا، اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نامحرم بن چکا تھا، اور سکندر پر اسرار، مغرور اور بظاہر لاپرواہ انسان اس کا نیا شوہر اور محافظ بن چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سکندر نے حیا کو دیکھا۔ چلیں حیا اپنے کمرے میں۔ حیا نے خاموشی سے سر جھکایا اور سکندر کے پے در پے قدموں کے پیچھے چل دی۔ جب وہ سارم کے پاس سے گزری تو سارم نے بے اختیاری میں اس کا نام پکارنا چاہا، حیا، لیکن حیا نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سارم کے لیے نہ محبت تھی نہ شکوہ، صرف ایک گہرا اور خاموش سناٹا تھا۔ سکندر کے کمرے میں داخل ہوتی دروازہ بند ہونے کی آواز پر حیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی پرتعش فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ سکندر نے اپنی گھڑی اتاری اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو اب بھی خوف اور صدمے کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ سکندر نے سکون سے پوچھا۔ حیا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں
सवाल ही सवाल थे। मैं कोई हीरो नहीं हूँ आया, सिकंदर ने सच्चाई से कहा, और ना ही मुझे तुमसे कोई मोहब्बत है जो मैं अचानक तुम्हारी ढाल बन गया। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे नाइंसाफी से नफरत है और मुझे अपने भाई का बेवकूफ़ बनना बिल्कुल पसंद नहीं। अमरीन और उसकी माँ ने जो खेल खेला है मैं इसका पर्दा फाश करूँगा, लेकिन अपने वक्त पर। आपने मुझे अपना कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हया की आवाज़ लरज रही थी। लेकिन मैं आपसे कोई भी बीवी का हक नहीं मांगूंगी। मैं सिर्फ इस हवेली में एक साई की तरह रह लूंगी। सिकंदर की लबों पर एक हल्की सी तलख मुस्कुराहट उभरी। वो उसके करीब आया और हया के चेहरे के करीब झुका। सुनो लड़की, सिकंदर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सिकंदर खान की बीवी कोई साया नहीं होती। कल से तुम इस हवेली में सर उठाकर चलोगी। जिसने तुम्हारी तजलील की है वो तुम्हारे सामने नजरें झुकाएगा। तुम्हारी मजलूमियत का दौर खत्म हो चुका है। अब तुम्हें मजबूत बनना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। हया ने इसकी आंखों में देखा। वहां कोई हवस नहीं थी, कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा ताकुम और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। अगली सुबह हवेली का माहौल किसी खामोश आतिफिशां जैसा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। नाश्ते की मेज पर सब जमा थे। आरिफ चचा अखबार पढ़ने का ड्रामा कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ लरज रहे थे। साइदा बेगम और अमरीन अपने चेहरों पर एक जहरीली फतह सजाए बैठी थी, जबकि सारिम की हालत काबिले रहम थी। उसकी आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के बता रहे थे कि वो रात भर सो नहीं सका था। उसे बार बार हया के वो आखिरी अल्फाज याद आ रहे थे, अमरीन ने मुझे वहां भेजा था। सारिम, मेरा यकीन करो। उसका दिल अंदर ही अंदर उसे मलामत कर रहा था, लेकिन उसकी अना उसे सच तस्लीम करने से रोक रही थी। इसी असना में सीढ़ियों पर कदमों की चाप गूंजी। सबने मुड़कर देखा। सिकंदर खान अपने मखसूस रवायती वकार के साथ नीचे उतर रहा था और इसके ठीक एक कदम पीछे हया थी। हया ने एक सादा मगर नफीस सूट पहन रखा था। इसका सर दुपट्टे से ढका हुआ था और इसके चेहरे पर रात वाले खौफ या मजलूमियत की जगह एक गहरी पुरवकार खामोशी थी। इसकी आंखें रात रोए जाने की वजह से सूजी हुई जरूर थी, लेकिन उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो सिकंदर के साय में चल रही थी। साइदा बेगम ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अमरीन ने शदीद हसद से हया को घूरा। वही हया जिसे वो कर रहा सड़क पर जलील करके फेंकना चाहती थी, आज सिकंदर खान की बीवी बनकर बड़ी बहू के तौर पर शान से नीचे उतर रही थी। सुबह बखैर, सिकंदर ने अपने रोबदार लहजे में कहा और हया के लिए अपने साथ वाली कुर्सी पीछे की। बैठो हया। हया खामोशी से बैठ गई। सारिम ने जैसे ही हया को सिकंदर के इतने नजदीक देखा, उसके हाथ में थामा हुआ चम्मच प्लेट पर गिरकर बज उठा। हया की नजरें एक लम्हे के लिए सारिम से मिली, लेकिन इस बार हया की आंखों में कोई इल्तजा, कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक वरफानी सर्द सन्नाटा था। सिकंदर, साइदा बेगम से रहा ना गया। वो ज़हरालूद लहजे में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे हमारे साथ मेज पर बिठा रहे हो? इस घर के कुछ असूल हैं और इस घर का सबसे बड़ा असूल ये है कि घर की बड़ी बहू सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। सिकंदर ने अपनी प्लेट में टोस्ट रखते हुए बिना देखे कहा, चाची जान, अगर आपको हया के साथ बैठने में कोई मसला है तो आप अपने कमरे में नाश्ता मंगवा सकती हैं। माइंदा अपनी बीवी के बारे में कोई फजूल बात या तंज नहीं सुनूंगा। साइदा बेगम का चेहरा गुस्से और तजलील से सुर्ख हो गया। उन्होंने आरिफ चचा को देखा, लेकिन आरिफ चचा ने खामोशी से अपने अखबार में मुंह छुपा लिया। वो जानते थे कि इस वक्त सिकंदर से उलझना अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। सारे मजीद ये तमाशा बर्दाश्त न कर सका। वो झटके से कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ। सारिम, क्या हुआ बेटा, नाश्ता तो कर लो। साइदा बेगम ने ड्रामाई हमदर्दी जताई। मुझे भूख नहीं है, सारिम ने करख्ती से कहा और हया पर एक आखिरी पछतावे से भरी निगाह डालकर हाल से बाहर निकल गया। सिकंदर ने उसकी पीठ को देखा और उसके लबों पर एक फातिहाना सर्द मुस्कुराहट उभरी। दिन गुजरते गए और निकाह को एक हफ्ता हो गया, लेकिन खान हवेली का तनाव कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। सारिम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो जिस हया को एक लम्हे में अपने दिल और जिंदगी से निकाल फेंकने का दावा कर चुका था, वही हया अब हर पल हर लम्हे इसकी आंखों के सामने होती, लेकिन उसकी पहुंच से बहुत दूर। उसके बड़े भाई सिकंदर की पनाह में हया अब आगा जान की देखभाल करती, हवेली के काम संभालती और साइदा या अमरीन के किसी भी तंज का जवाब सिर्फ एक गहरी खामोशी से देती। उसका ये बदला हुआ रूप अमरीन और इसकी माँ के एहसाब पर सवार हो चुका था। एक शाम जब सिकंदर ऑफिस से लौटा तो इसने देखा कि सारिम हवेली के लान में अकेला बैठा शराब के नशे में अपना गम डुबो रहा था।
सिकंदर के कदम वहीं रुक गए। उसने कुछ सोचा और सीधा सारिम की तरफ बढ़ गया। इस तरह अपने आप को बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा सारिम। सिकंदर की भारी आवाज ने लान के सन्नाटे को तोड़ा। सारिम ने सुर्ख सूजी आंखों से अपने बड़े भाई को देखा। उसके चेहरे पर तलखी और दर्द का मलगूबा था। आपको क्या फर्क पड़ता है सिकंदर भाई? सारिम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। आपको तो जो चाहिए था मिल गया है। मेरी तबाही पर ही तो आपका महल खड़ा हुआ है। आपने मेरी बीवी से शादी कर ली और आप मुझे नसीहत कर रहे हैं। सिकंदर ने एक ठंडी आह भरी और सारिम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो तुम्हारी बीवी थी सारिम, लेकिन तुमने एक सेकंड में उसके रिश्ते की हुर्मत को तार तार कर दिया। तुमने तलाक दी, मैंने नहीं छीनी। तुमने एक अजनबी के बोले गए झूठ पर यकीन किया, लेकिन उस लड़की की आंखों में तैरते सच को नहीं देख सके। मैंने अपनी आंखों से देखा था। सारिम चीखा। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो लड़का इसके कमरे में था। इसका दुपट्टा उतर चुका था। कोई भी गैरतमंद मर्द वही करता जो मैंने किया। सिकंदर ने अपनी जेब से पेन ड्राइव USB निकाली और सामने शीशे की मेज पर रख दी। एक गयूर और दानिशमंद मर्द पहले सच की तह तक पहुंचता है, फिर फैसला करता है। सिकंदर ने साध लहजे में कहा, तुमने जो देखा वो एक अधूरा सा ही था, या यूं कहो कि एक स्क्रिप्ट था जो तुम्हारे सामने ड्रामाई अंदाज में खेला गया। सारिम ने उलझन से इस पेन ड्राइव को देखा। ये क्या है? ये वो सच है जो तुम अपनी अंधी गैरत और जज्बातीपन की वजह से देख नहीं सके। इसमें उस रात की हवेली की पिछले गेट की CCTV फुटेज है। सिकंदर ने सुकून से कहा। उस लड़के को हवेली के अंदर कौन लाया? इसे हया के कमरे का रास्ता किसने दिखाया? और तुम्हारे आने से ठीक 2 मिनट पहले हया को धोखे से इस कमरे में किसने भेजा? ये सब इसमें मौजूद है। सारिम का चेहरा जर्द पड़ गया। उसका हाथ लरजने लगा। उसने कांपती उंगलियों से वो पेन ड्राइव उठाई। अगर तुम्हारे अंदर सच का सामना करने की हिम्मत है तो इसे अपने लैपटॉप में लगा कर देख लो। सिकंदर उठते हुए बोला। और हाँ, जब सच सामने आए तो पछतावे के आंसू बहाने के लिए हया के पास मत जाना, क्योंकि अब वो सिकंदर खान की इज्जत है और मैं अपनी चीजों पर किसी का हक या मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। आधी रात का वक्त था। पूरी हवेली पर अंधेरा और गहरा सकूत तारी था। सालिम अपने कमरे में लैपटॉप की नीली रोशनी के सामने बैठा था और इसकी आंखों से पछतावे का सैलाब मुसलसल बह रहा था। उसके सामने स्क्रीन पर वो वीडियो चल रही थी जिसने इसकी रूह के परखच्चे उड़ा दिए थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि अमरीन ने रात के वक्त हवेली का पिछला दरवाजा खोला और इस आवारा लड़के को अंदर बुलाया। फिर अमरीन ने हया को यह कहकर उस कमरे में भेजा कि सारे वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही हया अंदर गई, उस लड़के ने अंदर से कुंडी लगा दी। अमरीन बाहर खड़ी होकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी और फिर इसने फौरन जाकर सारिम और चची को ड्रामाई अंदाज में जमा किया। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? सारिम ने अपने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपना सर दीवार से टकराकर अपनी जान दे दे। हया बेकसूर थी। वो बिल्कुल पाकदामन थी। वो तो इसी पर यकीन करके इस कमरे में गई थी और उसके शौहर ने, उसके मुहाफिज ने इसे एक लम्हे में धुतकार दिया, उस पर बदकारी का इल्जाम लगाया और इसे तलाक दे दी। सारिम पछतावे की एक ऐसी आग में जल रहा था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। वो दीवानावार अपने कमरे से निकला। उसके कदम सीधे सिकंदर और हया के कमरे की तरफ बढ़ रहे। दूसरी तरफ सिकंदर के कमरे में हया खिड़की के पास खड़ी बाहर चांद को देख रही थी। सिकंदर अपने स्टडी टेबल पर फाइलें देख रहा था। उसने हया को देखा और काम रोक कर उसके पास आया। तुम अभी तक सोई नहीं? सिकंदर ने नरमी से पूछा। हया ने मुड़कर देखा। मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। इतनी जल्दी मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदलती नहीं है हया, हम उसे बदलने का रास्ता चुनते हैं। सिकंदर ने उसके करीब आकर कहा, तुमने जो दुख सहा है मैं उसकी तलाफी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन दिला सकता हूँ कि इस हवेली में अब तुम्हारी तरफ कोई बुरी आंख से नहीं देख सकता। हया ने सिकंदर को देखा। इस शख्स के अल्फाज में इतनी गर्मजोशी और तहफ़्फ़ुज़ था कि हया का दिल बेख्तियारी में उसके लिए एहतराम से भर जाता था। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं? हया की आवाज़ में नमी थी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। सिकंदर ने उसके चेहरे पर आई जुल्फ को हटाते हुए कहा, तुम अब मेरी बीवी हो। और अभी सिकंदर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला। सामने सारिम खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। कपड़े बिखरे हुए थे और इसकी आंखों में शदीद जनून और पछतावा था। हया, सारिम ने तड़प कर आवाज़ दी। वो दीवाना वार हया की तरफ बढ़ा। हया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो हया, मैं अंधा हो गया था।
میں نے بیوقوف تھا، مجھے سچ معلوم ہو گیا، امرین نے ڈرامہ رچایا تھا، تم بے قصور ہو حیا۔ سارم حیا کے قدموں میں گرنے ہی والا تھا کہ سکندر نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اپنی حد میں رہو سارم، سکندر کی آواز میں ایک شیر کی سی غراٹ تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور تم جس سے بات کر رہے ہو وہ میری بیوی ہے۔ بھائی خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ سارم رو پڑا۔ حیا میری تھی، میں نے غلطی کی، میں نے جلدی میں فیصلہ لیا۔ حیا تم بولو نا، تم مجھ سے محبت کرتی تھی نا، تم تو میرے لیے روتی تھی، پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تم سے دوبارہ نکاح کروں گا۔ حیا نے سارم کو دیکھا، وہی سارم جس کے ایک لفظ کے لیے وہ کل تک گڑ گڑا رہی تھی، آج اس کے قدموں میں رو رہا تھا، لیکن حیا کے دل میں اب اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ حیا آہستہ سے آگے بڑھی اور سکندر کے شانے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سکندر کا بازو تھام لیا۔ سارم، حیا نے انتہائی سرد اور مضبوط آواز میں کہا، تم نے جب مجھے 3 بار طلاق دی تھی تب تم نے میری محبت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اس دن جس حیا نے تمہاری منتیں کی تھی وہ وہیں مر گئی تھی۔ حیا ایسا مت کہو۔ سارم کا دل بیٹھ گیا۔ جس مرد کو اپنے پیار کے کردار پر یقین کرنے کے لیے ثبوتوں کی ضرورت پڑے وہ مرد تو حفظ نہیں دے سکتا۔ حیا نے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر سارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ جس وقت تم نے مجھے ذلیل کر کے سڑک پر پھینکنا چاہا تھا اس وقت سکندر نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ تم نے مجھے طلاق دی تھی اور سکندر نے مجھے میری عزت واپس دی۔ اب میں سکندر خان کی بیوی ہوں اور میرا ماضی تم پر ختم ہو چکا ہے۔ سارم کے لیے یہ الفاظ طلاق کے 3 الفاظ سے زیادہ دردناک تھے۔ اس کی اپنی حیا اسے اتنی بے رخی سے مسترد کر رہی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے سارم، سکندر نے کرختگی سے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہاری اس بدتمیزی پر تمہیں اس حویلی سے باہر نکال دوں۔ سارم نے ایک آخری بار حیا کو دیکھا جو سکندر کی پناہ میں کھڑی تھی اور شکست خوردہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کا پچھتاوا اب اس کی عمر بھر کی سزا بن چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں ایک نیا زلزلہ آیا۔ سکندر نے تمام گھر والوں کو ہال میں اکٹھا کیا تھا۔ عارف چچا، سائدہ بیگم، امرین اور آغا جان۔ سارے میں کونے میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ سکندر، صبح صبح سب کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ سائدہ بیگم نے ناگواری سے پوچھا۔ سکندر نے اپنے لیپ ٹاپ پر وہ ویڈیو پلے کر دی۔ ہال میں CCTV فوٹیج کی آواز گونجنے لگی۔ امرین کی سازش، اس کی گفتگو اور اس آوارہ لڑکے کو حویلی میں لانے کا پورا سچ سب کے سامنے ننگا ہو گیا۔ ویڈیو ختم ہوتی ہال میں سانپ سونگ گیا۔ سائدہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ امرین کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ عارف چچا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور انہوں نے شدید غصے میں آ کر امرین کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھو! عارف چچا نے امرین کی طرف دیکھ کر نفرت سے کہا، تو نے ہمارے خاندانی عزت کی دھجیاں اڑا دی، ایک یتیم لڑکی پر ایسا ناپاک الزام لگایا۔ ابو میری بات سنیں۔ امرین روتی ہوئی چچا کے قدموں میں گری لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ عارف چچا، سکندر نے سرد لہجے میں کہا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر امرین اور چچی اس حویلی میں رہیں گی تو میں اور حیا آج یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ نہیں سکندر، عارف چچا نے تڑپ کر کہا، تم اور حیا کہیں نہیں جاؤ گے، یہ حویلی تمہاری ہے۔ حیا اس حویلی کی واقعی عزت ہے، جانے والے یہ لوگ ہیں۔ عارف چچا نے سائدہ بیگم اور امرین کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، جاؤ اپنے گاؤں جا کر رہو، جب تک تم دونوں کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اس حویلی کے دروازے تم پر بند ہیں۔ امرین اور سائدہ بیگم روتی گڑ گڑاتی رہیں لیکن عارف چچا کا فیصلہ حتمی تھا۔ سارم نے بھی اپنی ماں اور بہن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ خود ان کی وجہ سے برباد ہوا تھا۔ سائدہ بیگم اور امرین کی حویلی سے بے دخلی کے بعد خان حویلی کی پرانی سنگین عمارت پر طاری اسیب زدہ سناٹا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ حویلی کے کشادہ لان میں لگے گلاب کے پودوں پر اب ایک نئی شادابی نظر آنے لگی تھی۔ آغا جان کی صحت میں بھی حیران کن حد تک بہتری آ رہی تھی کیونکہ ان کی پوتی حیا اب نہ صرف اس حویلی میں مکمل عزت اور وقار کے ساتھ موجود تھی بلکہ وہ اس خاندان کی سب سے بااثر شخصیت سکندر خان کی شریک حیات کے روپ میں قائم و دائم تھی۔ سکندر اور حیا کا تعلق دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ رشتہ کسی جذباتی طوفان سے شروع نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی بنیاد تحفظ، احترام اور سچائی پر رکھی گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ سکندر معمول کے مطابق اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ڈارک بلیو ٹائی کی ناٹ بنانے میں الجھ رہا تھا۔ حیا جو ہاتھ میں اس کی کافی کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس نے سکندر کو آئینے میں کشمکش کرتے دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور ٹرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر سکندر کے بالکل سامنے آ کھڑی۔ لاؤ میں باندھ دیتی ہوں۔
حیا نے نہایت نرمی سے کہا اور اپنے نازک ہاتھ سے سکندر کی ٹائی کی طرف بڑھا دیے۔ سکندر نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور خاموشی سے حیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حیا کے ہاتھ بڑی مہارت اور نزاکت سے ٹائی کی ناٹ بنا رہے تھے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ حیا اپنے گالوں پر سکندر کی گرم اور متوازن سانسیں واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے رخساروں پر شنم کی ہلکی گلابی رنگت دوڑ گئی۔ تم آج بہت مختلف لگ رہی ہو حیا، سکندر نے اس کی پیشانی کے قریب جھکتے ہوئے مدھم بھاری آواز میں کہا۔ مختلف؟ وہ کیسے؟ حیا نے ٹائی کا آخری بال درست کرتے ہوئے سر اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں رہا، وہ مظلومیت مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے جو میں نے پہلے دن اس دہلیز پر دیکھی تھی۔ سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب تم واقعی سکندر خان کی بیوی لگ رہی ہو، پر اعتماد، مضبوط اور باوقار۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس بار یہ آنسو صدمے کے نہیں، بے پناہ تشکر کے تھے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے سکندر، حیا نے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کیا۔ اگر آپ اس رات میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میں سڑکوں پر رول دی جاتی۔ آپ نے مجھے صرف اپنا نام نہیں دیا، مجھے میری کھوئی ہوئی ذات اور عزت نفس واپس لوٹائی ہے۔ میں نے صرف وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ سکندر نے اس کی پاکیزہ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں بے پناہ احترام اور پنپتی ہوئی سچی محبت کا احساس پنہاں تھا۔ لیکن اب شکریہ کا یہ غیر رسمی سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارے لیے کچھ سوچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی دوبارہ شروع کرو۔ حیا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کر سکندر کو دیکھا۔ پڑھائی؟ لیکن چچی نے تو میرا کالج جانا ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ چچی اب اس حویلی کا یا تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہے، سکندر نے حتمی اور روبدار لہجے میں کہا، اور میری بیوی کا مستقبل کسی کے تعصب کا مرہون منت نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن شہر کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ کل سے تمہاری باقاعدہ کلاسز شروع ہیں۔ حیا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ تعلیم مکمل کرنا اس کا وہ خواب تھا جو چچی کے مظالم اور حالات کی نظر ہو چکا تھا، لیکن سکندر نے بغیر مانگے اس کا یہ خواب اس کی آغوش میں ڈال دیا تھا۔ دوسری طرف خان انڈسٹریز کے مرکزی دفتر کے عالیشان کیبن میں سارم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ فائلوں کو گھنٹوں تک گھورتا رہتا، لیکن اس کی سوچیں صرف حیا کے گرد طواف کرتی تھیں۔ وہ روز حویلی میں حیا کو سکندر کے ساتھ دیکھتا تھا اور اندر ہی اندر پچھتاوی کی آگ میں جلتا تھا۔ کمرے کا شیشے کا دروازہ کھلنے پر سکندر اندر داخل ہوا۔ سارم دبئی والے نئے پروجیکٹ کی فائلیں کہاں ہیں؟ سکندر نے پیشہ ورانہ اور سرد انداز میں پوچھا۔ سارم نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے فائلیں آگے کی اور بالآخر اپنے اندر کا غبار روک نہ سکا۔ سکندر بھائی، سارم کی آواز میں بلا کا درد تھا، کیا آپ حیا سے واقعی محبت کرتے ہیں یا یہ سب صرف میرے فیصلے کو غلط ثابت کرنے اور مجھے سزا دینے کا ڈرامہ تھا؟ سکندر کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے مڑ کر اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برفانی سختی آ گئی۔ سارے، میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، اب وہ تمہاری حیا نہیں ہے۔ سکندر کے لہجے میں شیر کی سی گرمائش تھی۔ وہ میری قانونی بیوی اور میری عزت ہے، اور دوسری بات، میں اپنے ذاتی یا خاندانی فیصلوں میں انتقام کو شامل نہیں کرتا۔ حیا سے میرا تعلق سچائی اور نیت پر مبنی ہے، لیکن میں اسے روز اپنے سامنے کیسے دیکھوں؟ سارم چیخ اٹھا۔ مجھے ہر پل اپنے کیے کا پچھتاوا کھائے جا رہا ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں بھائی۔ تو پھر اس حویلی اور اس شہر کو چھوڑ دو، سکندر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ دبئی والے نئے بزنس سیٹ اپ کی ذمہ داری اب تم سنبھالو گے۔ آنے والے اتوار کو تمہاری فلائٹ ہے، تم وہیں شفٹ ہو رہے ہو۔ آپ مجھے خود سے دور بھیج رہے ہیں؟ سارم نے دکھ سے پوچھا۔ میں تمہیں تمہاری سزا سے بچا رہا ہوں۔ سکندر نے اس کے شانے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ تم جب تک حیا کو روز دیکھو گے نہ خود آگے بڑھ سکو گے اور نہ اسے پرسکون رہنے دو گے۔ تمہاری موجودگی اسے اس کی دردناک ماضی کی یاد دلاتی ہے، اور میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں ماضی کا کوئی سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سارم کے پاس اپنے بڑے بھائی کی اس دلکش اور تلخ منطق کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا حیا سے دور چلے جانا ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا کفارہ تھا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن حیا کے لیے ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ وہ جب سکندر کی بلیک مرسیڈیز اتری تو سب کی نظریں اس کے باوقار وجود پر جم گئیں۔ حیا نے اپنی کلاسز میں توجہ دینا شروع کر دی، لیکن ایک دن راہداری سے گزرتے ہوئے یونیورسٹی کے ایک سرکش اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لڑکے سمیر نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا خوبصورت لڑکی، سمیر نے راستے میں حائل ہوتے ہوئے ہنس کر کہا۔
यहाँ मुझसे दोस्ती रखना तुम्हारे फायदे में रहेगा। हया की आंखों में खौफ की बजाय शदीद गुस्सा उभरा। इसने साद लहजे में कहा, रास्ता छोड़े वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। समीर अभी कुछ और कहने वाला था कि पीछे से एक सहर अंगेज और रौबदार आवाज गूंजी, और तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि ये कौन है। समीर और आसपास मौजूद तमाम तलबा ने मुड़कर देखा। सिकंदर खान अपने ब्लैक सूट में मलबूस अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ शहाना अंदाज में चला आ रहा था। उसके चेहरे का जलाली तासुर ऐसा था कि हाल में सन्नाटा छा गया। सिकंदर ने हया के पास आकर नहायत तो पाक से अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेट कर उसे अपने करीब कर लिया। समीर नाम है तुम्हारा? सिकंदर ने साथ बर्फानी आवाज में समीर की आंखों में झांकती हुई कहा, अगर तुमने आइंदा इस लड़की की तरफ देखने की गलती भी की तो यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, इस शहर में भी तुम्हारा नाम और निशान नजर नहीं आएगा। ये मेरी बीवी है, मिसेस सिकंदर खान। समीर की रंगत फाक हो गई और वो हकलाते हुए माफिया मांगकर वहां से भाग निकला। गाड़ी में बैठते हुए हया ने मुस्कुराकर सिकंदर की तरफ देखा। आपको वहां इस तरह आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद संभाल लेती। सिकंदर ने ड्राइविंग करते हुए हया का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। मैं जानता हूं तुम संभाल सकती हो हया, लेकिन जब मैं मौजूद हूं तो तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी मौजूदगी तुम्हारी दायमी ढाल है और मुझे ये बात पूरी दुनिया पर वाज़ह करने में कोई झिझक नहीं है। सारिन दुबई रवाना हो चुका था और हवेली से सारे पुराने साए छट चुके थे। एक हसीन शाम को हवेली की ऊंची छत पर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। हया खड़ी आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी जब सिकंदर ने पीछे से आकर इसके शानों पर एक नरम गरम शाल उड़ा दी। हया ने मुड़कर अपने शौहर को देखा। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और सुकून का समंदर था। क्या सोच रही हो? सिकंदर ने इसे अपने करीब करते हुए पूछा। मैं सोच रही थी, हया ने अपना सर सिकंदर के मजबूत सीने पर टिकाते हुए कहा, कि कभी कभी जो रास्ता हमसे छिन जाता है वो असल में हमें एक बेहतर और बावकार मंजिल तक पहुंचाने के लिए होता है। अगर वो तूफान ना आता तो मुझे कभी ये मालूम ना होता कि सच्चा तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और मोहब्बत क्या होती है। सिकंदर ने इसके सर को चूमा और धीमी दिलनशीन आवाज में कहा, तुम मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत फैसला हो हया जिसे मैंने महज हालात का तकाजा समझा था, लेकिन अब तो मेरी रूह और मेरी जिंदगी का लापता हिस्सा बन चुकी हो। हया ने सिकंदर का बाजू मजीद मजबूती से थाम लिया। हवेली का वो ऊंचा कंगरा चांदनी में नहाया हुआ था और 2 बोल जो नाइंसाफी के तूफानों से लड़कर सच्चाई की बुनियाद पर एक हुए थे, अब हमेशा के लिए एक दूसरे की पनाह में महफूज हो चुके थे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने ताकि मेरा 1K सब्सक्राइबर्स का ख्वाब पूरा हो सके। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।